بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کنواری 15 سالہ بیٹی کچھ دنوں سے مستقل الٹیاں کر رہی تھی۔ پوچھنے پہ کہتی اماں بدہضمی ہو گئی ہے۔ میں اسے حکیم کے پاس لے گئی۔ حکیم بولا اسے تو بہت بری بیماری ہے، اسے یہیں چھوڑ جاؤ، اور جب تک میں اطلاع نہ دوں بیٹی کو لینے ہرگز نہیں آنا، ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں بیٹی کی حالت کی خاطر مان گئی۔ ایک دن دل بہت پریشان تھا۔ حکیم کو بغیر اطلاع دیے بیٹی سے ملنے چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سو رہی تھی، اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کنول پھر سے اپنے بستر میں نہیں تھی۔ مجھے واش روم سے امی امی کی آوازیں آنے لگیں۔ ہائے میری کنول! میں دوڑی دوڑی گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت؟ کنول پھر سے الٹیاں کر رہی تھی۔ میں اس کی کمر سہلانے لگی۔ وہ تھوڑی دیر میں الٹیاں کرتے کرتے نڈھال ہونے لگی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے آئی، اسے نیمبو پانی دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تو میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، تم پچھلے 1 ہفتے سے الٹیاں کر رہی ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگتی، کیا ہوا ہے ایسا؟ کچھ باہر کا کھا لیا کیا تم نے؟ تمہارا پیٹ اتنا خراب ہو گیا؟ میرے سوال پوچھنے پر وہ انتہائی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی امی وہ اسکول میں نے اور میری دوستوں نے باہر کے چھولے دہی بڑے کھا لیے تھے، بس اسی دن سے ہم سبھی دوستوں کو بدہضمی ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں اپنے بستر میں جا کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ میں نے سوچا آج کل کے بچے بھی نا گھر میں یہ سب چیزیں بنا کر بھی دو تو کھاتے نہیں ہیں، نخرے کرتے ہیں، اور باہر کی یہ سب باسی تواسی چیزیں مزے لے لے کر کھا لیتے ہیں اور پھر ماں باپ کے لیے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ میری آنکھ کھلی۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور کنول کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ اٹھو اٹھو کنول بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے بستر سمیٹتے ہوئے کنول کو اٹھایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی تھی اور میں اپنی نوکری پر۔ میں ایک سرکاری ادارے میں نوکری کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر کا کافی عرصے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے، دنیا بھر کا علاج کروا لیا تھا، مگر ان کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ پھر پتہ چلا انہیں تو کینسر ہو گیا ہے۔ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے تھے اور مجھے اور کنول کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میری کنول اس وقت صرف 3 سال کی تھی اور جب سے لے کر آج تک وہ میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے، وہی میرے جینے کا سہارا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا میں زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں مگر میٹرک پاس تھی۔ میرے شوہر کے فوت ہونے کے بعد ان کی جگہ مجھے میرے شوہر کے ایک دوست نے اسی سرکاری ادارے میں نوکری پر لگوا دیا تھا۔ میں صبح 9 بجے چلی جاتی تھی اور شام 6 بجے واپس آتی تھی۔ میں خود تو اتنی پڑھی لکھی نہ تھی، مگر اپنی کنول کو میں خوب تعلیم دلوا کر اچھا پڑھا لکھا انسان بنانا چاہتی تھی۔ میں اسے ایک مضبوط اور قابل انسان بنتا دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے اور یہ زمانہ عورت کو آج بھی کمتر اور کمزور سمجھتا ہے، اور ایک عورت زمانے کے ڈر سے ہمیشہ اس دنیا میں بغیر مرد کے لوگوں کی بھیڑ میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے بھی اکیلے اس ظالم زمانے میں پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے اور اکیلے ہی ان تمام حالات کا سامنا کیا ہے، اور پھر عورت کو نوکری کرتا دیکھ بھی یہ زمانہ خوشحال نہیں دیکھ سکتا، جبکہ عورت بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہے۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنا اور اپنے بچوں کو پیٹ پالنے وہ مجبور ہو جاتی ہے، نوکری کرنا اس کا شوق نہیں۔ میں یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے ہی اپنے گھر کے تمام کام نمٹا رہی تھی اور نوکری پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری نظریں گھڑی پر پڑیں تو 9 بجنے میں آدھا ہی گھنٹہ تھا۔ میں گھر پر تالا لگا کر نکل گئی تھی اور چابی میں نے کنول کو دے رکھی تھی۔ وہ اسکول سے سیدھا گھر آ جاتی تھی۔ شام 6 بجے جب میں تھکی ہاری گھر آئی تو کنول میرے لیے چائے بنا لائی تھی اور ہم دونوں نے خوب باتیں کرتے کرتے معمول کی طرح چائے پی، اور پھر کنول ٹیوشن چلی گئی تھی۔ کنول اس سال میٹرک کے امتحان دینے والی تھی، اس لیے میری اس پر خاص توجہ بنی ہوئی تھی۔ کنول جب ٹیوشن سے آئی تو وہ پہلے کی طرح بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر ہانپتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ نہ جانے میری بچی کو کیوں اتنی کمزوری ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی، رات جلدی بھی سو جاتی تھی۔ مجھے لگا ان دنوں بچوں پر امتحان کی وجہ سے پڑھائی کا کافی لوڈ جو ہو سکتا ہے اس لیے بچوں کو زیادہ تھکن ہو رہی ہے۔ وہ رات جلدی ہی سو گئی تھی اور میں بھی گھر کا تمام کام کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔
رات پھر سے میری آنکھ کھلی تو کمل اپنے بستر میں نہیں تھی۔ میں اٹھ کر فوراً دوڑی تو کمل پھر سے واش روم میں الٹیاں کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل پھر سے ڈرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس کی کمر سہلائی، اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گئی تھی۔ یا اللہ، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اندر سے اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میری بچی اس طرح پہلے تو کبھی بیمار نہیں ہوئی اور آج کل وہ بہت بیمار رہنے لگی۔ اللہ رحم کرے۔ میں پریشانی میں یہ سب کہہ رہی تھی اور کمل میری گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کا سر سہلا رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نہ جانے میری کمل کو کیا ہونے لگا تھا۔ وہ روز اسی طرح الٹیاں کرنے لگی تھی اور جب بھی میں پوچھتی تو کہتی، امی آج کل بس بدہضمی ہو رہی ہے مجھے، بس اور کچھ نہیں۔ اگلے دن کمل صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں لے لو، گھر میں تھوڑا آرام کر لو، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور جلد ہی میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے جاؤں گی۔ میرے کہنے پر کمل نے کچھ دن کے لیے اسکول سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ وہ زیادہ تر اپنے بستر میں ہی لیٹی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت تو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اسے پھل، فروٹ، فریش جوس اور طاقتور غذا دینے لگی تھی۔ میری بچی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں نے ایک دن نوکری سے چھٹی لے کر کمل کو کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گھر کے قریبی کلینک میں لے گئی تھی۔ وہ بچوں اور بڑوں کا اچھا ڈاکٹر تھا۔ میں کمل کو کہنے لگی، چلو آج میں نے بھی چھٹی لے رکھی ہے، تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دیتی ہوں، اس طرح تو تم بالکل بیمار ہو جاؤ گی اور امتحان بھی قریب ہے۔ اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تم کیسے امتحان دے سکو گی؟ تمہارا سال ضائع ہو جائے گا۔ ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی۔ میں تو اپنی کمل کو خوب پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی۔ میں کمل کے پاس بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے ڈاکٹر کے لیے جانے کو راضی کر رہی تھی۔ کمل کو بچپن سے ہی دوائیاں اور انجیکشن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جب بھی بیمار ہوتی تھی ان سب دوائیوں سے وہ دور بھاگتی تھی اور میں زبردستی اسے دوائیں دیتی تھی۔ وہ نہیں جانے کی ضد کرنے لگی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، کہا نا، بس الٹا سیدھا کھا لیا تھا، بس جبھی تھوڑی بدہضمی ہو گئی ہے۔ میں نے جیسے تیسے زبردستی کمل کو ڈاکٹر کے جانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک چلی گئی تھی۔ وہاں بہت رش تھا۔ میں اور کمل اپنے نمبر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نمبر آیا تو مجھ سے پہلے جلدی سے کمل اندر جا کر بیٹھ گئی تھی اور جب ڈاکٹر نے حال احوال پوچھا تو اس سے پہلے میں ڈاکٹر کو کچھ بتاتی، کمل نے خود ہی ساری تفصیل بتا دی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے میرا پیٹ خراب ہے اور وجہ یہ ہے کہ میں نے باہر کی الٹی سیدھی باسی چیزیں کھا لی تھیں، اس لیے کچھ دنوں سے مجھے بدہضمی ہو گئی ہے اور الٹیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ارے ارے کمل، تم بھی نا! میں نے ڈاکٹر سے اچھی دوائیں دینے کو کہا تاکہ کمل جلدی ٹھیک ہو جائے، اس کے امتحان بھی قریب ہیں۔ ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دے دی تھی۔ میں اور کمل گھر آ رہے تھے۔ راستے میں ہمیں محلے کی شبانہ بیگم دکھائی دے گئیں۔ میں تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی کتراتی تھی۔ میں نے کمل کا ہاتھ پکڑ کر راستہ بدلتے ہوئے جانے لگی لیکن اس نے ہمیں پیچھے سے آ کر روک ہی لیا تھا۔ کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو فریدہ بیگم؟ میں نے کہا، وہ میں اتنی دیر میں میرے ہاتھوں میں دوائیں دیکھ کر کہنے لگی، اچھا تو تم دوائیں لے کر آ رہی ہو، کیا ہوا فریدہ، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں بس یہ کمل کو تھوڑا بخار تھا، اس کے امتحانات ہونے کو ہیں تو سوچا دوا وقت پر مل گئی تو یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس وقت مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ کمل میرے پیچھے چھپ رہی تھی اور گھبرانے لگی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ بچی بھی شبانہ کی عادت سے واقف ہے، اس لیے گھبرا رہی ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی بلکہ پورا محلہ ہی جانتا تھا کہ شبانہ بیگم کو تو بس گھر گھر ٹو میں رہنے کی عادت جو تھی، اس گھر میں کیا چل رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی لگائی سکھائی کی عادت جو تھی، اور سبھی اس کے اس برتاؤ سے بہت تنگ تھے۔ میں گھر کے لیے جانے لگی تو اللہ توبہ ہے، اس نے تو میرا ہاتھ پکڑ کر ہی روک لیا تھا اور کہنے لگی، سنو فریدہ، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ میں نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا، بولو۔ وہ کہنے لگی، جوان بچی ہے اور ساتھ ہی کنواری بھی، کہتے ہیں کنواری بچیوں کو شادی سے پہلے یہ دوا دارو کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور مجھے تو یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی تو بات ہے، کہیں اسے بھی اپنے باپ کی طرح اس کی طبیعت یوں اچانک۔ وہ کمل کو اوپر سے نیچے تک گھورتی ہوئی کہنے لگی۔ کمل تو بیچاری ڈرنے ہی لگی تھی، پھر کہنے لگی، اگر مناسب سمجھو تو ایک حکیم کا پتہ دے دیتی ہوں، اسے دکھا دو، اس کی دوا میں بہت شفا ہے، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ڈاکٹروں کی دوائیں تو اسے بالکل نہ دینا، ابھی تو یہ کنواری ہے، آگے جا کے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو۔ میں نے اچھا ہاں ضرور کہہ کر اس کی بات ٹال کر کمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ اللہ، یہ شبانہ بیگم بھی نہ! میں کمل کو لے کر گھر آ گئی اور ساتھ ہی دودھ کے ساتھ کمل کو دوائیں دینے لگی،
لیکن شبانہ کی باتوں نے تو میرے دماغ میں ایک نیا وہم پیدا کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اتنی زیادہ پاور کی دوائی اگر کمل کو نقصان دے گئیں تو، اور اس سے پہلے بھی کمل کو اکثر ہومیوپیتھک کی دوائیں راس آ جاتی تھیں، وہ ایلوپیتھی دوائیں بہت کم ہی کھاتی تھی۔ میرا دل ڈرنے لگا۔ میں نے کمل کے ہاتھ سے وہ دوائیں فوراً ہی لے لیں اور اسے کھانے سے روک دیا تھا اور کہا بیٹا بس دودھ پی لو۔ کمل دودھ پی کر سو گئی تھی۔ میں رات اسی ڈر سے سو نہ سکی تھی۔ مجھے شبانہ کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں اور اس کا یوں عجیب سی نظروں سے میری بچی کو گھورنا مجھے اندر سے ایک ڈر اور آنے لگا تھا۔ میری بچی کمل صرف 15 سال کی تھی اور ساتھ ہی کماری بھی۔ کہیں نہیں، میں کل ہی اپنی کمل کو لے کر حکیم کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن یہاں تو کوئی اچھا حکیم بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے شبانہ جس حکیم کا کہہ رہی تھی وہ واقعی بہت اچھی دوائیں دیتا ہو۔ میں نے اگلے روز شبانہ سے اس حکیم کا پتہ لیا اور اگلے ہی روز صبح ہی اس حکیم کے دواخانے کے لیے نکل گئی تھی۔ راستہ تھوڑا دور تھا، یہ ایک کچا علاقہ تھا، گاؤں کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں تو میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے حکیم غلام کا پتہ معلوم کیا اور ایک دو لوگوں نے مجھے کہا وہ حکیم ہمیں تو نہیں لگتا اس کے ہاتھ میں کوئی شفا ہے، اور حیرت ہے آپ اتنی دور سے اس کی تلاش میں یہاں آئی ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے اس کا پتہ سمجھا دیں، میں دیکھ لوں گی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ نہ جانے لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور وہ شبانہ وہ تو بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ بہرحال اب آ ہی گئی ہوں تو کمل کو دکھا ہی دیتی ہوں، کیا پتہ واقعی میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ میں نے جلدی سے اس دواخانے کی طرف روانگی پکڑی اور کمل کو دکھانے لے گئی تھی، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں شبانہ کی وہ باتیں چبھ رہی تھیں، کیونکہ اس کی باتوں نے مجھے ایک وہم میں ڈال دیا تھا کہ کہیں اسے بھی میری شوہر کی طرح کینسر تو نہیں۔ چھوٹا سا دواخانہ بنا ہوا تھا، لگ رہا تھا گھر میں ہی یہ دواخانہ کھولا ہوا ہے۔ میں نے حکیم غلام کو دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر کے ضعیف آدمی لگ رہے تھے۔ مجھے لگا واقعی انہیں اچھا تجربہ ہوگا۔ میں نے انہیں کمل کو دکھایا اور ساتھ ہی اس کی ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے اس کی نبض چیک کی اور ساتھ ہی پھر مجھ سے اس کی عمر پوچھی اور کہا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا نہیں حکیم صاحب، اس کی عمر تو ابھی صرف 15 برس ہے، اور شادی تو دور کی بات، یہ تو ابھی کنواری ہے۔ وہ کہنے لگے اوہ اچھا بی بی جی، وہ دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ اسے ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کا علاج بھی بہت سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے، مگر میں گارنٹی دیتا ہوں میں نے اس سے بھی خطرناک بیماریوں کا علاج کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے مریضوں کو شفا بھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بیماری اکثر عورتوں میں شادی کے بعد ہوتی ہے، عموماً بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کنواری لڑکیوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ میں حکیم صاحب کی باتیں سن کر چونک پڑی تھی۔ مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرے ذہن میں تو فوراً ہی شوہر کی بیماری آ گئی تھی، کہیں میری کمل بھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا حکیم صاحب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا، میں جلدی اپنی بچی کو بالکل صحت یاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے بی بی جی گھبراؤ نہیں، بس اس کا علاج تھوڑا وقت لے گا اور اس میں مجھے کافی محنت کرنی پڑے گی، اس لیے آپ کا تو دور سے روزانہ آنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھو تو اس بچی کو میرے ہی گھر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ میرے پاس بالکل محفوظ رہے گی۔ میری بیوی ہے، بچے ہیں، سب اس کا بہت خیال رکھیں گے، اور یہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، آپ اسے آ کر لے جانا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہاں گھر سے اتنی دور تک تنہا اپنی بچی کو کیسے کسی غیر کے حوالے کر دوں۔ میں یہاں خود رک جاتی، مگر میری نوکری جو تھی، میں زیادہ چھٹیاں بھی نہیں لے سکتی تھی۔ آج کل کام تھوڑا زیادہ تھا۔ میں نے تسلی کے لیے حکیم کے گھر کا جائزہ لیا اور اس کی بوڑھی بیوی سے بھی اچھی طرح خوب بات چیت کی، اور جب انہوں نے کہا کہ اکثر ہمارے پاس علاج کے لیے دور دور سے لڑکیاں آتی ہیں اور ہمارے گھر ٹھہرتی ہیں، میں ان کا بالکل اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی ہوں، انہیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتی۔ یہ سارے تسلی بھرے الفاظ سن کر میرے دل کو تھوڑا سکون آنے لگا تھا۔ میں نے کمل کو بھی بڑی مشکل سے یہاں روکنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی دور ہو کر نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کی کامیابی اور آنے والے مستقبل کے لیے اس کا علاج فوری ہی کروانا تھا۔ میں نے کمل کو سمجھایا اور ساتھ ہی اس کو تسلی کے لیے جھوٹ کہہ دیا کہ میں آتی جاتی رہوں گی تم سے ملنے، میری بچی تو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر امی میں تو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور ڈرنے سہمنے لگی تھی، مگر میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے حکیم کی بیوی کے پاس چھوڑ کر اپنے گھر کے لیے چل دی تھی۔ راستے میں مجھے کچھ لوگ ملے،
میں نے دل کی تسلی کے لیے ان سے حکیم غلام کے بارے میں معلومات کی۔ چند کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے حکیم ہیں اور ان کے علاج میں بہت شفا ہے، اور ایک دو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ وہ حکیم، اس کی دوا میں کوئی شفا نہیں، اگر وہ اچھا حکیم ہوتا تو اپنے بیٹے کا علاج نہ کر لیتا۔ مجھے اس وقت صرف کمل کی ہی فکر ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر آ چکی تھی اور اپنی نوکری پر جانے لگی تھی۔ اسی بیچ میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو میرے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ وہ بھی اپنے بیٹے کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اس نے بھی نہ جانے کون کون سے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو دکھا دیا تھا، مگر سب نے اسے نا امید کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک دن باتوں ہی باتوں میں حکیم غلام کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا تم ایک بار جا کر انہیں ضرور اپنے بیٹے کو دکھانا، کیا پتہ کوئی حل نکل آئے۔ مگر اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا وہ شادی شدہ تھا اور اسے اس وجہ سے اس کی بیوی چھوڑ گئی تھی۔ مجھے جب اس نے اپنے بیٹے کی تفصیل بتائی تو مجھے خوف آنے لگا تھا۔ اللہ رحم کرے، مجھے پھر سے اپنی کمل کی یاد آنے لگی تھی۔ میں اکثر حکیم صاحب کی بیوی سے فون پر بات کر کے اپنی بیٹی کی خیریت لے لیتی تھی، لیکن میں نے کبھی کمل سے بات نہیں کی تھی کیونکہ اس کو روتا ہوا دیکھ میں رہ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے گھر واپس لانے کے لیے ضرور کہتی اور میں اسے واپس لے آتی، مگر مجھے اس وقت اس کے علاج کے لیے بالکل مضبوط بن کر رہنا ہی تھا۔ اگلے دن شام کو جب میں نوکری سے گھر آ گئی تھی تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو شبانہ بیگم کھڑی تھیں اور اندر جھانک جھانک کر کہنے لگیں، کمل بیٹی کہاں ہے؟ فریدہ، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، اور اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے یکدم کہا، اندر آ جاؤ، کیا یہاں دروازے پر کھڑے رہ کر ہی پوچھ تاچھ کرو گی؟ وہ گھبرانے لگی۔ میں نے اس کی عادت سمجھ لی تھی۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی، کمل کیسی ہے اب؟ میں نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس کا علاج بھی ٹھیک چل رہا ہے، مگر وہ ہے کہاں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ گھر ٹوہ لینے کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا، وہ پچھلے چند دنوں سے اپنے چچا کے گھر رکی ہوئی ہے اور وہیں اس کا علاج چل رہا ہے۔ اوہ اچھا اچھا، کہنے لگی، برا نہیں ماننا فریدہ، جوان بیٹی ہے، کنواری بھی، اسے یوں تنے تنہا تم پہلے ہی پورا دن اکیلے چھوڑ کر چلی جاتی تھی اور اپنے دیور کے گھر اکیلے چھوڑ آئی ہو۔ خیال رکھا کرو، یہ زمانہ بہت خراب ہے، آج کل کسی کی نیت کا کوئی پتہ نہیں۔ مجھے اس کی باتوں سے وحشت آ رہی تھی۔ میں نے بہانہ کیا، اچھا مجھے بھی کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہے، ہم بعد میں ملتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس وقت شبانہ بیگم سے پیچھا چھڑوایا اور وہ چلی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہی تھی۔ آج کل کے حالات، مجھے فوراً ہی اس دن کا خیال آنے لگا تھا جب ایک روز میں نے نوکری سے واپسی پر اپنے گھر کے باہر ہی شبانہ بیگم کے بیٹے کو دیکھا تھا اور اسے خوب باتیں سنائی تھیں کہ وہ اس طرح چوری چھپے میرے گھر کے باہر کیا کر رہا تھا۔ کمل کی طبیعت جب سے بگڑنے لگی تھی، میرے دل اور دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا اور میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ میں دن بھر کمل کی فکر میں گھلتی رہتی اور کام پر ہوتی تو بھی کمل کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ کمل کو ملے مجھے 10 مہینے ہو چکے تھے، مگر کمل کی طرف سے مجھے کوئی بھی تسلی کی خبر اب تک نہیں ملی تھی۔ آخر ماں تھی، اپنی بیٹی کو لے کر میرے اندر بہت ہول اٹھتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کی بے چینی بھی ہو رہی تھی، دل کرتا اڑ کر چلی جاؤں اور اپنی کمل کو گلے سے لگا لوں۔ انہی دنوں میٹرک کے امتحانات بھی شروع ہو گئے تھے۔ کاش میری بچی بھی ٹھیک ہوتی تو آج وہ امتحان دے رہی ہوتی۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی کمل کا سال ضائع ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اس وقت اس کی صحت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ صحت یاب ہو جائے گی تو اگلے سال امتحانات ضرور دے دے گی اور بچی جلدی ٹھیک ہو کر ایک بار گھر آ جائے بس۔ ایک روز گلی میں شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ پولیس کے کچھ بندے شبانہ کے گھر سے اس کے بیٹے کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اللہ رحم کرے، میں نے جلدی سے نکل کر محلے کے لوگوں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ آوارہ لڑکا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی اور آج یہ پکڑا گیا، اور اب پولیس اسے ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ میں تو توبہ کرتی ہوئی گھر آ گئی تھی اور سوچا وہ شبانہ اسے گھر گھر جا کر لوگوں کی ٹوک کی لگی رہتی تھی، اور آج سب محلے کے سامنے اس کی خود کی گھر کی عزت مٹی میں مل گئی ہے۔ میں رات بھر بے چین رہی، مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی، نہ جانے کمل کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ کافی دنوں سے حکیم کی بیوی کا فون بھی بند جا رہا تھا، مجھے کمل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اگلے دن صبح صبح میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ میں بہت نیند میں تھی، رات بھر کمل کی فکر سے ٹھیک سے نہیں سو سکی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے پر گئی تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس وقت شبانہ میرے دروازے پر، اور وہ بھی ہاتھ جوڑے مجھ سے رو رو کر معافی مانگنے لگی تھی۔ ارے ارے شبانہ، کیا ہو گیا؟ تم اس وقت یوں اچانک اور معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ اور چلو اندر آؤ۔
میں اسے پکڑ کر اندر لے آئی، اسے بٹھایا، پانی پلایا۔ وہ تھوڑا سکون میں آئی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں رات تمہارے بیٹے کو پولیس لے گئی تھی، اس لیے شاید تم پریشان ہو۔ دیکھو، برا نہیں ماننا، بس تمہیں اپنے بیٹے کی اچھی پرورش کرنی تھی اور اس کی طرف توجہ دینی تھی، اور تم نے تو وہ وقت برباد کر دیا۔ محلے کے گھر گھر جا کر لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنی جو تھی۔ وہ میرے سامنے نظریں جھکائے کہنے لگی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کی پرورش میں نے صحیح نہیں کی، مگر ایسا نہیں ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی، وہی میرے جینے کی وجہ ہے۔ فریدہ، تم پلیز اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ میرے بیٹے کو بچا لے، وہی ہے جو میرے بیٹے کو جیل سے چھڑوا سکتی ہے۔ میں سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شبانہ کو گھورا کہ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا ان سب میں کنول کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور وہ تو اپنے چچا کے گھر۔ میں پوری بات کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ شبانہ میرے پاؤں پڑنے لگی اور ہڑبڑا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہاری بیٹی اس گاؤں میں اس حکیم کے پاس ہے، بس تم اسے جا کر واپس لے آؤ اور میرے بیٹے کو ایک بار بچا لو، پھر جو کہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس وہ یہ کہہ کر جلدی سے اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ مگر شبانہ، سنو، میری بات تو سنو۔ میں آوازیں لگاتی رہی۔ یہ سب سن کر تو میں اور زیادہ بے چین ہونے لگی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا تھا۔ اس وقت میری جاب کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا آج آفس میں چھٹی کی درخواست دے کر کچھ دنوں کے لیے کنول کے پاس چلی جاؤں گی، اپنی بیٹی سے مل بھی لوں گی اور سارے معاملے کی تفصیل بھی جان لوں گی۔ میں نوکری پر چلی گئی تھی۔ آج کافی دنوں بعد چھٹیوں سے وہ عورت واپس آ گئی تھی۔ میں نے اس سے اس کے بیٹے کی خیریت معلوم کی، اس کے علاج کا پوچھا۔ وہ گھبرانے لگی، کہنے لگی، یار تم نے جس حکیم کا بتایا تھا، میں وہاں گئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر، مگر لوگوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا جب انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو جس وجہ سے یہاں لائی ہو اس حکیم سے علاج کے لیے، مگر یہ حکیم تو پہلے ہی اسی چیز کا اپنے بیٹے کا علاج نہ کرا سکا کیونکہ اس کا بیٹا بھی۔ بس یار مجھے عجیب لگا، میرا دل نہیں مانا اور میں واپس آنے لگی۔ بس پھر راستے میں ہی مجھے اس وقت اتفاق سے اسی حکیم کی بیوی مل گئی اور کہنے لگی، کس نے کہا ایسا آپ سے کہ میرا بیٹا تو شادی شدہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے مجھے زبردستی گھر لے جا کر اپنے بیٹے اور بہو سے ملوایا اور ساتھ ہی اس کے ننھے سے گود کے بچے سے بھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ وہاں کوئی تو گڑبڑ تھی، کچھ تو میرے پیٹھ پیچھے وہاں ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے جلدی میں اس عورت کو اپنی چھٹیوں کی درخواست دی اور کہا اسے آفس میں دے دینا، اور میں گھر چلی آئی۔ میں نے تیاری کی اور جلدی سے گاؤں کی طرف روانگی پکڑی اور میں حکیم کو بنا اطلاع دیے کنول سے ملنے کے لیے چل دی تھی۔ راستے بھر میرے ذہن میں آفس کی اس عورت کی باتیں یاد آنے لگیں اور پھر شبانہ کی وہ معافی اور اس کے بیٹے کی گرفتاری اور نہ جانے کیا کچھ۔ میرے دل اور دماغ میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی گاؤں پہنچ کر حکیم کے گھر کی طرف قدم بڑھائے اور جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس وقت میری کنول گود میں ایک بچے کو لیے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور ساتھ ہی حکیم کی بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے جلدی سے دوڑ کر کنول کو گلے لگا لیا تھا، مگر کنول نے میرا ہاتھ چھڑا کر مجھ سے منہ ہی موڑ لیا۔ میرا تو دل تڑپ کر ہی رہ گیا تھا اس کا یہ ناگوار رویہ دیکھ کر۔ میں نے کہا، میری بچی تو کیسی ہے اور یہ بچہ تیری گود میں؟ اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، آج 1 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد آپ کو میرا خیال آ رہا ہے؟ آپ تب کہاں تھی جب میرا نکاح یہاں حکیم کے بیٹے سے ہو رہا تھا؟ اور یہ بچہ؟ میں نے حکیم اور اس کی بیوی کو غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں نے میرے پیٹھ پیچھے میری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تب حکیم اور اس کی بیوی مجھ سے نظریں چرانے لگیں اور معافی مانگنے لگیں کہ کنول بیٹا، ہمیں معاف کر دو، تمہاری ماں کی اس میں کوئی غلطی نہیں، ہم نے ہی انہیں تم سے ملنے نہیں دیا، مگر ہم بھی زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں حکیم کا بیٹا آ گیا اور کہنے لگا، آنٹی میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ وہ اب میری بیٹی کنول کا شوہر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بانجھ ہے اور اس وجہ سے میرے والدین کو زمانے نے جینے ہی نہیں دیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ یہ حکیم کیسے، یہ اگر حکیم ہوتا تو اپنے بیٹے کا علاج ضرور کرتا۔ اس وقت میرے والد بہت پریشان تھے۔ وہ اسی وقت ان کی ملاقات شبانہ نامی ایک عورت سے ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے پاس میرے لیے ایک راستہ ہے، میں آپ تک ایک ایسی لڑکی کو پہنچا دوں گی جو کنواری ہے اور ساتھ ہی حاملہ بھی۔ آپ کسی بھی طرح بہانہ کر کے اسے یہاں روک لینا اور اس سے اپنے بانجھ بیٹے کی شادی کر دینا، اور اس طرح زمانے میں تمہارے سر سے یہ الزام ہٹ جائے گا کہ یہ تمہارا بیٹا ایک نامرد ہے اور بانجھ ہے، اور تمہیں اس طرح کبھی رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ بس اسی وجہ سے میرے والدین نے یہ کھیل کھیلا، مگر ان کا راستہ غلط نہیں تھا۔ وہ کنول کے ذریعے اس گنہگار تک پہنچنا چاہتے تھے جسے
اس نے کنوارے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ تب کمل سے میری والدہ نے تفصیل پوچھی تو وہ کہنے لگی ایک روز وہ گھر پر اکیلی تھی، تب اس کے ساتھ جس نے غلط کیا وہ کوئی اور نہیں، شبانہ بیگم کا ہی بیٹا تھا۔ تب میرے والدین نے پولیس میں کمپلین درج کروائی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کروایا، اور ساتھ ہی میری اور کمل کی عزت زمانے کے سامنے بچانے کے لیے ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن اس زمانے کے ڈر سے لوگ وہ راستہ بھی اختیار کر جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا۔ میں نے اس وقت کمل کو ساتھ گھر لے جانے کا کہا، اور ساتھ ہی حکیم کے بیٹے نے بھی کوئی زبردستی نہیں کی اور کمل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر کمل نے میرے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کی اس سچائی کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے اور کمل نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، اور میری بھی اس وقت کمل کو لے کر وہی ڈر زمانے سے تھا جو حکیم اور اس کی بیوی کو بھی۔ ہم نے بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا۔ اس طرح کمل کے بچے کے ذریعے اس کے شوہر کو اولاد مل گئی تھی، اور کمل کو اپنی اولاد کے لیے باپ کا نام۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔